السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ جو اسپیشل ویڈیو ہے اس میں آپ لوگوں کو میں ایک راز بتانا جا رہا ہوں۔ یہ راز کیا ہے کہ ہم اگر اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ کافی سارے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی بندہ آپ کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے، مطلب آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ سے کوئی چیز چرانے کی کوشش کرتا ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز ایسا کام کرتا ہے، آپ کو مطلب ٹارچر کرتا ہے، بلیک میل کرتا ہے، اور کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے جو کہ آپ کو پسند نہیں ہوتا، تو اس کے خلاف آپ لوگ کیا کارروائی کر سکتے ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، لیکن میں بتاتا اس لیے نہیں ہوں کہ کچھ لوگ اس کا جو ہے وہ غلط فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ تو کافی سارے لوگ مجھے کمنٹ میں پوچھتے رہتے ہیں اور کوئی چیز ہمیں بتا دیا کرے، تو میرے پھر جو ذہن میں چل رہا ہوتا ہے پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ میں کوئی کتاب وغیرہ پڑھ کے آپ لوگوں کو باتیں نہیں بتاتا، بس جو میرے ذہن میں چیز ہوتی ہے وہ کوئی سیو ہو تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ تو آپ لوگ جو سویلینز ہوتے ہیں، میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے آپ لوگوں کی پاور کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو جو سویلینز ہیں نا، چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے ہیں، چاہے وہ پھر انڈیا کے ہیں، افغانستان کے ہیں۔ افغانستان میں تو اس ٹائم تھوڑا سا جو ہے وہ حالات پہلے جیسے نہیں ہیں، لیکن اب بھی اگر ان کے سویلینز نکل آئیں تو پھر وہ ویسا ہو سکتا ہے۔ تو جو سویلینز ہوتے ہیں، جو عام پبلک ہوتی ہے، ملک میں پاور انہی کے پاس ہوتی ہے۔ جو عام پبلک ہوتی ہے، پاورفل لوگ وہی ہوتے ہیں۔ یہ بات میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں؟ دیکھیں فورسز میں کتنے، اگر پاکستان کے جیسے پہلے تو 22 کروڑ تھی، ابھی تقریباً 23-24 کروڑ آبادی ہو چکی ہوگی، ابھی مردم شماری جو ہوئی ہے مارچ میں، تو اس میرے خیال سے جو ہے وہ 23-24 کروڑ آبادی ہو چکی ہوگی پاکستان کی۔ تو اس میں سے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں 6-7 لاکھ پاکستان کی فورس ہوگی، اور رینجرز، اس کے بعد دوسری FC، اسلام آباد پولیس، یہ ساری ملا کے 1 لاکھ، 2-2.5 لاکھ یہ کر لیں، چلیں 2-2.5 لاکھ یہ فورس کر لیں۔ کب زیادہ سے زیادہ پاکستان کے پاس 10-12 لاکھ یا 15 لاکھ فورس ہوگی جو کہ آپ سب کو کنٹرول کرتی ہے، اور آپ جو ہے وہ آپ لوگوں کی باقی آبادی کتنی ہے؟ 22 کروڑ آبادی ہے، تو باقی سمجھ لیں اگر 1 کروڑ بھی کر لیں فورس، 21 کروڑ آبادی پیچھے رہے گی۔ میں نے تو جو آپ کو حقیقت تھی وہ بتا دی، باقی میں کہہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ کر لیں تو 1 کروڑ بھی کر لیں۔ تو آپ کے پاس پہلے تو یہ ہے کہ آپ لوگ تعداد میں جو لوگ زیادہ ہوتے ہیں بنسبت دوسری چیزوں کے، وہ زیادہ جو ہے وہ پاورفل ہوتے ہیں۔ اگر ایک مجمع ہے جو کہ 200 کا ہے، تو ایک مجمع ہے جو 2.5 لاکھ کا ہے، تو وہ جو 2.5 لاکھ والا ہے وہ زیادہ پاور رکھتا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ کیسے پاورفل ہوتے ہیں، کہ جو فورسز والے لوگ ہوتے ہیں ان کا کام میں آپ لوگوں کو بتا دوں، کچھ لوگ ان سے اب جو حالات چل رہے ہیں ان سے نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ کچھ ایک پلان بھی تھا، اور کچھ چیزیں ایسی بھی تھی جو کہ دوسرے لوگوں کو برا کرنے کے لیے جو ہے وہ اداروں کو برا کر دیا گیا۔ کچھ لوگ اداروں میں بھی ہیں جو کہ 1-2 بندے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ باقی تمام بیچارے بھی، مطلب ہر جگہ پہ برے اور اچھے لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو بھی فورسز کے لوگ ہیں وہ سارے پاک صاف ہیں اور سارے اچھے لوگ ہیں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سویلینز سارے پاک صاف ہیں۔ سارے بیچ میں دیکھیں سویلینز بھی ہوتے ہیں وہ جو کہ ڈاکو چوری ڈکیتی کرتے ہیں، فورسز کے بھی لوگ بیچ میں ہوتے ہیں، کوئی 1-2-4، لیکن زیادہ تر سویلینز ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے، پولیس فورس کا کام ہوتا ہے جن کو پکڑنے کا۔ جو لوگ باہر سے بیرون ممالک سے جو ہمارا حفاظت کرتا ہے وہ ہماری آرمی ہوتی ہے، ہماری فورس ہوتی ہے۔ اندر خانے ہماری جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہے وہ ہماری پولیس پروٹیکشن کرتی ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ ان سے نفرت کرنا شروع ہو گیا، تو میں ان لوگوں کو اسپیشلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی پولیس والے ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ابھی ایک جو ہے وہ پیچھے بہت بڑا ایک حادثہ ہوا جس میں دیکھ رہا تھا کہ پولیس اور عام شہری جو ہے وہ ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو رہا تھا، اور بہت سارا، مطلب اتنا بڑا، پہلے اپنی آنکھوں سے میں نے اتنا بڑا حادثہ کبھی بھی نہیں دیکھا۔ ایک حادثہ ہی سمجھے، ایک بہت جو ہے وہ خطرناک واقعہ تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ پولیس والے ادھر سے ان کو جو ہے وہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، روکنے بھی کی کوشش اس طرح ہوتی ہے
کہ وہ اپنی طرف سے اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں اور سویلینز جو ہے وہ پتھر اٹھا کے مار رہے ہیں. جو ابھی پارٹیز کا آپس میں جو ہے وہ مسئلہ چل رہا تھا، تو میں پولیس والے کے پاس گیا تو میں نے اس کے الفاظ جو ہے نا وہ بڑے، ایک لائن تھی اس نے بولی تو مجھے بڑا اس چیز پہ دکھ ہوا کہ اس نے کہا کہ جو سویلینز ہیں ان کو ایک چیز کا دکھ ہوتا ہے اور ہمیں دو چیزوں کا دکھ ہوتا ہے. میں نے اس سے پوچھا کون سی چیز ہے، تو اس نے بتایا کہ جو فورسز کے لوگ ہیں جیسے ہم ہیں کہ ہمیں ایک اس چیز کا دکھ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے سویلینز مارتے ہیں، اور دوسرا اس چیز کا دکھ ہوتا ہے کہ ہم اپنے سویلینز کو ہماری وجہ سے لگتی ہے. تو یہ جو چیز تھی نا، اگر کوئی سمجھنے والا بندہ ہو تو وہ سمجھے یار کہ ہماری فورسز کس لیے بنائی جاتی ہیں، ہمیں پروٹیکشن دینے کے لیے، ہمیں قانون جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کے لیے، ہمیں غلط کاموں سے روکنے کے لیے. یہ ساری چیزیں جب بھی کوئی کسی بندے کو کوئی بھی پریشانی پیش آتی ہے تو وہ تھانے میں بھاگتا ہے، عدالتوں میں بھاگتا ہے، کس کے پاس جاتا ہے؟ قانون کے پاس جاتا ہے. تو یہ لوگ کیوں پھر قانون کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرتے ہیں؟ کیوں پھر جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کو، اپنی سرکار کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی ملک کے لوگوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو جتنے بھی سویلینز ہیں، میں یہ پاور والی بات آپ لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ پاورفل لوگ آپ ہی ہیں. یہ فورسز آپ کے جیسے ملازم ہوتا ہے نا، ایک بڑا آدمی ہوتا ہے، اس کے گھر میں ملازم ہوتا ہے، اس کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. یہ جتنے بھی فورسز کے لوگ ہیں یہ آپ سب کے ملازم ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی طاقت کا غلط جو ہے وہ فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں باقی تمام لوگوں کی، اور یہ جو فائدہ اٹھاتے ہیں یہ زیادہ لوگ نہیں ہوتے، یہ کم ہی ہوتے ہیں، کیونکہ خوف خدا جو ہے وہ ہمیں، جو جتنے بھی فورسز کے لوگ ہیں، میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ان کو قانون سے زیادہ خوف خدا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی عوام کے ساتھ کیسے چلنا ہے. آپ ہی وہ لوگ ہیں دیکھیں عام اگر ایک شہری ہے اس کے بعد کا اثر جو ہے وہ کم ہوتا ہے. کوئی فورسز کا بندہ ہے تو وہ اس کا اگر رویہ غلط ہوگا تو اس کے رویے کی وجہ سے پوری جو عوام ہے اس پر اثر پڑتا ہے. تو وہ لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنا رویہ جو ہے وہ اچھا کر سکے، لیکن بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کے سر پر، بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں. اگر کوئی آپ کو پولیس آفیسر یا آرمی آفیسر کوئی برا بھلا کہہ بھی دیتا ہے تو اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھا کرے. جتنے بھی فورسز کے لوگ ہیں ان پر بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے، افسران کا ہوتا ہے، سویلینز کا ہوتا ہے. بیچارے زندگی میں جو ہے وہ بڑی مشکل سے سفر کرتے ہیں. تو آپ لوگ ان کے ساتھ تھوڑا سا کمپرومائز کیا کریں. اور دوسری بات یہ کہ سب سے مین چیز جو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ لوگ بلا وارنٹ کسی کو گرفتار کر سکتے ہیں. وہ اس صورت میں اگر آپ لوگوں کو کوئی بندہ جو ہے وہ چھیڑتا ہے، آپ لوگوں کو کوئی برا بھلا کہتا ہے، تو آپ لوگ اس کو گرفتار کر کے پولیس افسر کے پاس لے جا سکتے ہیں، مجسٹریٹ کے پاس لے جا سکتے ہیں، SHO کے پاس لے کے جا کے اس کے حوالے کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ ہے جس نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کیا، یا یہ بندہ ہے جو مجھے مارنا چاہتا ہے، یہ بندہ ہے جو میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے زمینی معاملات میں. اس طرح ان کو گرفتار کر کے ان کو پہلے تو کوشش کیا کریں کہ درخواست دے دیا کریں. اگر اتنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ بندہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ بھاگ جائے گا، کوئی بندہ کوئی چوری کر کے آپ سے بھاگ رہا ہے تو اس کو پکڑ لے. کوئی بندہ آپ لوگوں کو اس ٹائم موقع پر، کیونکہ آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی بندہ جاتا نہیں، راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ بندہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر سکتے ہیں. اور اس سے آپ پر کوئی بھی جو ہے وہ آپ پر کوئی بھی مقدمہ نہیں ہوگا. تو کوشش کیا کریں. یہ وہ چیز میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ آپ پر اگر کسی بھی قسم کا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی بندہ آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی کرنا چاہتا ہے تو آپ بلا وارنٹ اس کو گرفتار کر سکتے ہیں اور پولیس کے پاس جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس یہ اختیار ہے. تو آپ میری جتنی بھی کمیونٹی ہے، سویلینز ہیں، جتنے بھی پولیس فورس کے لوگ ہیں، تو یہ جو چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں، جو رائٹس ہیں ہمارے سویلینز کے، ان کو بتائے جائیں، جس سے ان کو بھی پتہ ہو کہ ان کی کیا جو ہے وہ حیثیت ہے. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ہوئی ہوگی. اسی کے ساتھ تمام بھائیوں دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.